جیسے آپ کو پتہ ہے کہ PSL 8 کی میچز شروع ہونے جا رہے ہیں کل سے. اس کے لیے تمام سیکیورٹی ارینجمنٹ ہم نے فائنل کر لیے ہیں. سندھ پولیس، پاکستان رینجرز اور پاکستان آرمی کے ایلیٹ کے دستے، جو کمانڈوز کے دستے فار ایویکویشن، وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں اس سیکیورٹی پلان میں. سندھ پولیس کے اراؤنڈ 7,500 افسر و جوان لگیں گے، اور اس کے اندر SSU کے 1,000+ کمانڈوز حصہ لیں گے. یہ ایک جو سیریز 8 کا جو میچز چلیں گے، اس میں جو پہلے کی سکسیز اسٹوریز ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ کیا ہے کہ لوگوں کی سہولت کے لیے کم سے کم ٹریفک کو ہم بلاک کریں گے. اور جو ٹریفک پلان ہے، آج آپ دوستوں کی مدد سے ہم تمام لوگوں کو انفارم کریں گے کہ انہوں نے کون سے راستے اختیار کرنے اور کون سے راستوں کو اوائڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ایک نارملی دیکھنے میں آیا کہ پارکنگ کے ایشوز ہوتے ہیں، اور پبلک جو ہے غریب نواز ڈالمیاں وہاں پہ گراؤنڈ میں جاتی ہے، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم نے بالکل اسٹیڈیم کے ساتھ جو ان کا چائنا گراؤنڈ ہے وہاں پہ تمام کی ایکسیس دی ہے پارکنگ کی، تاکہ وہاں پہ گاڑیاں پارک کریں اور واک کر کے اسٹیڈیم کے کسی بھی گیٹ سے اندر وہ جا سکیں گے. اس طریقے سے ان کی جو پارکنگ کے ایشوز تھے اور وہ جو مسائل تھے کہ شٹل سروس میں پرابلم ہوتی ہے، وہ سب چیزیں اس میں ایڈریس ہو جائیں گی. اور اس کے علاوہ جو SSU کی جو والنٹیئر ٹیمز ہیں، وہ پارکنگ سے لے کے اور اراؤنڈ دی گراؤنڈ ان سائڈ اسٹیڈیم وہ لوگوں کی مدد کے لیے وہاں پہ ڈیوٹی کریں گی، تاکہ پبلک کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. اس کے علاوہ جیسے کہ رات کے ٹائم کا میچز ہیں، اور اس میں لائٹ وغیرہ کے حوالے سے بھی لاسٹ میچز میں یہ پرابلم آئی تھی کہ لائٹس آف ہو جاتی تھی یا لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. تو ہم نے اس دفعہ کے الیکٹرک کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے یہ انشور کیا ہے کہ تمام لائٹس آن ہو اراؤنڈ اسٹیڈیم، اور باہر جو اسٹیڈیم کی طرف راستے جاتے ہیں اس میں بھی لوگوں کی آسانی کے لیے اور سیکیورٹی کے حوالے سے لائٹ کا پراپر بندوبست رکھا گیا ہے. باقی جو ٹکٹس لے کے آپ آئیں گے اس میں bookme.com کے تھرو، وہ ہم نے مزید آسانی کی کہ آن لائن بکنگ کے تھرو پبلک ٹکٹس لے کے آئے اور ہم ان کو مزید گائیڈ کر کے اندر تک لے کے جائیں. تو اس دفعہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کم سے کم پریشانی کے ساتھ ہم پراپر سیکیورٹی ارینجمنٹ اپنے کر سکیں اور لوگوں کو سہولت کے ساتھ میچ دکھا سکیں اور سیکیورٹی کو بھی انشور کر سکیں. یہ ہماری طرف سے آج تک پبلک کے لیے تھا کہ جو پارکنگ کا ایشو تھا وہ ہمیشہ پرابلم رہتی تھی، تو وہ ہم نے اس کو حل کر دیا. اور اس دفعہ ہم نے ایک نیا پارکنگ گراؤنڈ پبلک کے لیے، جو VIP پارکنگ تھی اس کو ہم نے پبلک کے لیے ریڈی کر دیا، تاکہ وہ VIP کی طرح آ کے میچ دیکھیں. چاہے جس قسم کا بھی ٹکٹ ہو اس کے پاس، وہ وہاں پہ اسٹیڈیم کے ساتھ اپنی گاڑی پارک کرے گا چائنا گراؤنڈ میں، اور روڈ کراس کر کے اسٹیڈیم میں جا کے میچ دیکھ سکے گا. تھینک یو. ان کے لیے بالکل جو اب تو اتنی پریکٹس ہو گئی ہے کہ جو ہمارے وہاں پہ ڈیوٹی پہ لوگ لگتے ہیں ان کو بائی فیس جانتے ہیں کہ یہ یہاں کے رہنے والے ہیں. اور یہ جنرلز کالونی کے ساتھ جو روڈ جا رہی ہے اس میں جتنے بھی لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان کی ایکسیس دی گئی ہے. باقی جو عام پبلک کے لیے وہاں سے گزرنے کا راستہ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو باقی روڈس ہیں وہ ساری کھلی ہیں، صرف ایکسپو سینٹر سے لے کے اسٹیڈیم کے گیٹ تک جو یہ والی روڈ آ رہی ہے جہاں پہ لوگ واک کر کے آتے ہیں، وہ والی روڈ خالی ہم نے بند کی ہے. باقی تمام روڈس کھلی ہوئی ہیں تمام پبلک کے لیے. باقی آپ دوستوں کے لیے بھی میری طرف سے انویٹیشن ہے. آپ کی فیملی نے جانا ہو تو آپ کوآرڈینیٹ کر لیجیے گا. ہم نے کچھ پاسز ارینج کیے ہیں اپنے، نہ صرف اپنے پولیس افسر جوان کے لیے، ود دی کارٹسی آف PCB. چیئرمین PCB ہیز بین ویری جنرس، انہوں نے ہماری ہمیشہ خیال رکھا ہے. تو اس میں جو ہمارا شیئر آئے گا تو آپ دوست بھی ہمارے ساتھ ڈیوٹی کرتے ہیں، اگر کسی نے جانا ہو تو یو آر مور دین ویلکم. ہم اپنے پاسز آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. ہمارے پاس کوئی اس طرح کی ریکویسٹ آئی نہیں. اگر کوئی آتی ہے ریکویسٹ تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو اکوموڈیٹ کریں. اگر کوئی اس طریقے کا کوئی اسکول یا کالج جن کو
جن کے بچے جانا چاہتے ہیں اور افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم PCB سے بات کر کے ان کے لیے بھی اس کا ارینجمنٹ کر سکتے ہیں. تھریٹ کے حوالے سے وارننگس آتی رہتی ہیں اور یہ جتنا بھی ارینجمنٹ ہے اسی کو مد نظر رکھ کے کیا جاتا ہے. تو کچھ نہ کچھ تو تھریٹ رہتا ہے اور اس کو ہم ساتھ ساتھ اس پہ کام بھی کرتے رہتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپریشنس شروع ہیں, ٹارگیٹڈ آپریشنس, اور جو انفارمیشن بیسڈ آپریشنس ہیں وہ جاری ہیں ایون بیفور دی اسٹارٹ آف PSL. تو وہ ایک اس کا روٹین کا حصہ ہے اور اسی تھریٹ کے حوالے سے ہی ہماری ساری تیاری ہے. جو بھی اس طریقے کی انفارمیشن آتی ہے تو ہم اس کو میٹیگیٹ کر کے اس کو آگے سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی کا کوئی نقصان نہ ہو اور کوئی ایسی واقعہ نہ ہو جو کہ پبلک کے لیے یا کسی کے لیے پریشانی کا باعث ہو. سر میچ میں شائقین دیکھنے کے لیے کچھ لوگ جاتے ہیں تو کیا کیا چیزیں لے کے جا سکتے ہیں, کیونکہ لاسٹ ٹائم ان کو سیلفی اسٹک سے بھی منع کر دیا گیا تھا اور کافی چیزوں سے روک دیا گیا تھا, تو اس بار کیا پروسیس ہوگا؟ جنرلی وہی چیزیں ہیں, کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ آپ نارملی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو پبلک اندر جب کراؤڈ جمع ہوتا ہے تو ایون جو پانی کی بوتلیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے پہ پھینک رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیز جس سے کسی کو نقصان پہنچ سکے یا کسی کو ہارم ہو سکے وہ نہ لے کے جائیں. اس کے اندر پولیٹیکل سلوگنس کے بینرز منع ہے کہ آپ اندر پولیٹیکل کوئی بھی چیز آپ نہ ڈسپلے کر سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کی ممانعت ہے. اور اس کے علاوہ جو اسلحہ اور آتشین اسلحہ جو بھی سیکیورٹی پروٹوکول آپ سمجھتے ہیں کہ ایئرپورٹ کے اندر آپ کو فالو کرنے چاہیے وہی آپ نے یہاں پہ فالو کرنا ہے. کوئی اس طرح کی چیز اگر آپ لے کے جاتے ہو تو آپ کو گیٹ سے واپس کیا جائے گا. اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ پیسفلی اپنا میچ دیکھ سکیں. ہاں تو سر یہ بتا دیجیے گا کہ تھوڑا سا اس کے ساتھ ہی بلا کے سوال یہ ہوتا ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹ کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا, کتنے کیمرے لگے اور تھوڑا کام آگے بڑھیے. سیف سٹی کا جو کیمرہ اور ٹیکنالوجی فائنل ہو گئی ہے اور اب ریسنٹلی CM صاحب نے میٹنگ کی تھی, اس میں یہ پروگریس ہوئی ہے کہ جو ہماری جو کنسلٹنسی سروسز تھی اس کو ہم انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جا رہے ہیں. اور اس میں جو پرانی جو انہوں نے کنسلٹنسی کی تھی وہ لوکل کمپنی کی تھی اور اس میں جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری نہیں ہو رہی تھی. اب ہم انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کو ہائر کرنے جا رہے ہیں. تو وہ لوگ جب آئیں گے تو ہماری جتنی چیزیں ابھی تک فائنل ہو چکی ہیں اس کو ویلیڈیٹ کریں گے. کوئی اس میں ویلیو ایڈیشن کرنا ہو تو وہ ہم اس میں کروا کے, اور ہماری طرف سے پروجیکٹ تیار ہے. تو جیسے ہی وہ کنسلٹنسی کا فائنل ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس پہ کام شروع ہو جائے گا. اس ہاں بالکل جی بالکل یہ کافی پرانا چل رہا ہے اور اس کو پہلے ہو جانا چاہیے تھا اور ڈیلے اس میں تمام لوگوں کی اس میں رہی ہے کہ اس کو جلد سے جلد ہونا چاہیے, مگر کچھ وجوہات کی وجہ سے یہ آگے نہیں جا سکا. جہاں تک فنڈنگ کی بات تھی, پہلے فنڈنگ ہی نہیں فائنل ہو رہی تھی کہ اس پروجیکٹ کی کاسٹ کیا ہوگی. تو وہ جو ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ جو ٹیکنالوجی بیسڈ کیمرے لگائے ہیں, ابھی اگر آپ ادھر موجود ہیں تو آپ کو ہم دکھا بھی سکتے ہیں. یہ ایکسپو سینٹر کے ساتھ ہی ہم نے لگائے ہیں. اس میں فیشل ریکگنیشن, نمبر پلیٹ ریکگنیشن کے کیمرے, تمام ٹیکنالوجی کو ہم نے ڈسپلے کیا ہے. تو وہ چیز فائنل ہو گئی, ہم نے کیا چیز کرنی ہے, وہ پہلے نہیں ہو رہی تھی. جب وہ چیز فائنل کی تو ہمیں اس کی کاسٹ کا پتہ چل گیا کہ یہ کتنی کاسٹ کا پوری ٹیکنالوجی لگے گی اور یہ جو 12,000 کیمرے ہم لگانے جا رہے ہیں اس کی کیا پرائس ہوگی, وہ بھی ہم نے فائنل کر دی ہے. وہ ابھی تقریباً سمجھے کہ $105 ملین کی کاسٹ ہے, جو کہ اس سے ڈبل تھی. اس کو ہم نے آدھے پہ لے کے آئے یوزنگ دی لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور اسٹیٹ آف آرٹ جو بھی اویلیبل چیزیں تھیں ہم نے اس میں ڈال دی ہیں. اب صرف یہ کہ کنسلٹنسی کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی بڑا پروجیکٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو وہ رولس اینڈ ریگولیشن کے تحت وہ چیزوں کو فالو کرنا پڑتا ہے. وہ کر کے انشاءاللہ اس کو ہم 3 سال کا ٹائم تھا, تو جیسے یہ کنسلٹنسی سے گو ایڈ ملتا ہے, CM صاحب نے فنڈز کی اپروول دے دی ہے, تو یہ 2 سال کے اندر انشاءاللہ 12,000 کیمرے کا پروجیکٹ پورا ہو جائے گا. سر ایک سوال ہے غیر معمولی سا کہ ہاٹ اسپاٹ فائنڈنگ کے حوالے سے ابھی ریسنٹلی ایڈیشنل آئی جی صاحب نے کہا تھا پارٹیز اور سائٹ ایسوسیشن کے ممبران سے ملاقات ہوئی, کہا کہ 25 ایسے پروفیشنز ہیں جن کے روٹ کے اندر ہاٹ اسپاٹ فائنڈ کیے گئے ہیں اور پھر گوانر سے جو نفری یہاں پر آ کے وہاں پر
جی، یہ وہ سیکیورٹی پلان کا حصہ ہے جس میں روف ٹاپ کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے، جس میں سنائپرس ہوتے ہیں، ان کا کنیکشن کنٹرول روم کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کیس اگر کچھ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو وہیں سے وہ رسپونڈ کر سکے۔ آپ نے ہاٹ اسپاٹس کی بات کی، تو ہاٹ اسپاٹ ایک کرائم کا ایک ٹیکنالوجی وائز ایک ٹرینڈ ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں کہ جس جگہ سے کرائم کی کال آتی ہے ہم اس کو میپ کرتے ہیں، میپ کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ایریا میں اس جگہ پہ اس طریقے کا کرائم ہوا ہے۔ تو یہ جب آپ کی 15 کی کال آتی ہے تو اگر آپ 15 کا ڈیٹا چیک کریں گے تو وہاں پہ ہم نے ہاٹ اسپاٹس اس کے بنائے ہوئے ہیں آلریڈی۔ اسی طرح ہر ایک ڈسٹرکٹ کا، ہر ایک زون کا اپنے اپنے ہاٹ اسپاٹس بنے ہوتے ہیں جو ان کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے اسی کو پلان کر کے لگاتے ہیں۔ ابھی جیسے 15 کی جتنی موبائلس ہیں وہ ہمارے جتنے بھی ہاٹ اسپاٹس بنتے ہیں انہی جگہوں پہ ہم نے ڈپلائی کیے ہیں تاکہ جو کرائم کا جو ٹرینڈ جہاں پہ چل رہا ہے اس کو وہاں سے ہم روک سکیں۔ تو یہ ایک اسی طریقے سے ہے، جو بھی نفری کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے جب آپ اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے یا اس کے ایریا کے حوالے سے جب ڈپلائی کرتے ہیں تو انہی ہاٹ اسپاٹ کو پہلے فوکس کرتے ہیں، سیکنڈری پہ پھر آپ کو باقی ٹائمنگ اور جگہ کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک پولیس کا ایک ریگولر فیچر ہے، اس کو ہم یوز کرتے ہیں اپنی ڈپلائمنٹ کے لیے۔ آگے بھی اسی طریقے سے انشاءاللہ جو بھی ریسورسز آتے ہیں انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ڈپلائی کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اسپیشل چلڈرن کی ہمیں ریکویسٹ آئی تھی کہ ان کو میچ دکھانا ہے، پھر ہم نے وہ آرگنائز کیا تھا۔ تو آپ دوستوں کے حوالے سے اگر کوئی اس طریقے کا ہے جو انڈر پریویلیجڈ ہے یا جن کو اس طریقے سے میچ کا ضرورت ہے تو لیٹ اس نو، ہم ان سے کوآرڈینیٹ کر کے we'll arrange everything for them. It will be a gift from Sindh Police, from SSU, اگر ہم کسی کے چہرے پہ خوشی لا سکیں اور کوئی ہم بہتری کر سکیں۔ تھینک یو۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔